سر جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل معافی مانگ رہے ہیں جب بھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، ظاہر ہے کوئی اسٹریٹجی تو آپ نے بنانی ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے. وچ وے آر یو لیننگ؟ کنٹیسٹ کرنا ہے یا معافی مانگنی ہے؟ سب سے پہلے تو آج مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جس زمانے میں کہتے تھے قلمی دوستی. میں نے قلم بھی رکھا ہوا ہے، میرے سامنے کاغذ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنا جو دوست ہے اور محبوب اینکر ہے اور میرا گرائی ہے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ جو اندھیرے فروش ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ کی جرأت کو اور اے آر وائی کی جرأت کو اور بول اور جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کی جرأت کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں. اور دیکھیے دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک پرسپیکٹیو کے بغیر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا آپ سے. آپ بہت ڈیپ پالیٹکس جانتے ہیں. جو ڈیپ پالیٹکس ہے اس کے مطابق گیٹ خان مہم چل رہی ہے. اس کے لیے 17 پہلے حربے استعمال ہوئے، وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے. 17 حملوں کے بعد اب آخری جو حربے ہیں وہ میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں. ایک حربہ یہ ہے کہ لوگوں کی ان کے ساتھ ڈسکنیکٹیوٹی ہو تاکہ جو ان کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں کسی طریقے سے. اور اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ اس کے لیے پیمرا استعمال ہوا، اور اس کے لیے ایک آرڈر جس میں اس لا میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات کہنی ہے اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو پہلے اس کو آپ نوٹس دیں گے. نوٹس دینے کے بعد اس کو پوزیشن کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں گے، پھر وہ ہیئرنگ کرے گا، اور ہیئرنگ کے بعد کوئی یہ ایکس پارٹی آرڈر ہوا اور مڈ نائٹ ہوا. جب جلسہ ابھی شروع ہوا تو اس وقت تک تو دکھایا جا رہا تھا سارا، آپ نے بھی دکھایا، باقیوں نے بھی دکھایا. جلسہ ختم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ جو لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے ایڈم سمتھ کی اکنامکس والا، وہ تو نہیں لگ رہا. لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اب جماعت نہیں رہی، یہ ایک قومی تحریک بن چکی ہے اور یہ لوگوں کی آواز بن چکی ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہو چکا. میں حیران کن آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے چوتھا اشرہ جو میری وکالت ہے اس کے اندر اتنے لوگوں نے کبھی مجھ سے رابطہ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران کو آپ نے کہنا ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی ہمیں آزادی سے نیچے، مکمل خود مختاری سے نیچے، پاکستان کی عزت و آبرو سے نیچے اور کچھ نہیں چاہیے. پہلے لوگ کہتے تھے جی کام نہیں ہوتے، پھر لوگ کہتے تھے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. وہ وہاں سے بات گزر چکی ہے. اب جو اگر کوئی اس کو پچھلی صدی میں بیٹھ کے، ہم پچھلی صدی کے مڈ کی پیدائش جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ جی نہیں ایسے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنی بیٹیوں سے، بچوں سے پوچھیں، میں اپنے بیٹیوں اپنے بچوں سے پوچھوں گا تو آپ یقین کریں کہ وہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہیں جہاں عمران ان سے آدھا 1 کلومیٹر ان کے نزدیک ہے، اور ہم باقی سارے پیچھے ان سے 50 کلومیٹر دور ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح سے ہینڈل. سر میں پولیٹیکل سائیڈ پہ آتا ہوں. میں کیونکہ یہ گیٹ عمران کی جو بات کر رہے ہیں نا، I want to come to this کہ اس وقت یہ کیسز یا ایف آئی آر ہیں، روز کی ایف آئی آر جو چل رہی ہیں، ظاہر ہے there is a method to this madness نا. لیٹس بی فیئر کہ یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے میتھڈ کوئی نہیں ہے. وی آل نو کہ نکلنا چاہے تو کئی دفعہ ہاتھی نکل جاتا ہے، تو پھنسنا جائے تو وہ پوچھ بھی پھنسی کشنی، اور جیسے ہماری زبان میں پوچھ نہیں پھنسی کشنی کی چیز ہے. سو دس از دا پرابلم ہیئر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون. آپ قانونی اسٹریٹجی بنائیں گے، آئی ایم شیور آج بات بھی ہوئی ہے اس پر. پہلے بتائیں کہ معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب کا ماننا ہے کہ معافی ہی سولوشن ہے. کنٹیسٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو، کنٹیسٹ کر کے شاید جیت نہیں پائیں گے. دیکھیے جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے وہ ہم عدالت کے اندر انفولڈ کریں گے، اور اس کے لیے 31 تاریخ ہے اور یہ ایک ہفتہ پڑا ہوا ہے. اس لیے میں اس پہ کوئی اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا، اور اس کو فائنل کرنا، اس کو ویری کرنا، اس کو تبدیل کرنا اور اس میں کوئی تبدیلی لانا یہ عمران خان کا اختیار ہے. اس لیے یہ اختیار انہیں کو استعمال Are you representing میں دوسرا میں نہیں، وہ ایک کمیٹی ہے ہماری، لیگل کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گی. اس لیے ہم یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح سے کریں گے، کیا ہوگا، کون کون جائے گا وغیرہ. یہ سارا اٹس پارٹ آف دی اسٹریٹجی. جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو وہ دوسرا ہے. آج آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا ہے، آج اس کا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے. دنیا کے 65 کے قریب بڑے بڑے جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں اس صدی کے، ان میں سے بہت سارے معتبر لوگوں نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ایک تقریر میں
3 جملے استعمال کیے ہیں اور ان 3 جملوں پہ دہشت گردی لگ گئی ہے. یہ دہشت گردی کے بارے میں جو پاکستان کا ریزالو تھا بیسیکلی اس سے انحراف بھی ہے اور اس کی توہین بھی ہے, اور لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنا ہے, جو کنفیوژن دور کرنے کے لیے 7 جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ججمنٹ ہے, اس کے ایک پیراگراف میں میرا ایک پچھلا کیا ہوا کیس جس کو بنیاد بنایا گیا اس ججمنٹ میں, وہ میرا نام لکھ کے کہ بابر اوان سینئر ASC کنٹینڈڈ, وہ پورا ریپروڈیوس کیا گیا ہے. تو اس لیے دہشت گردی وردی کوئی نہیں ہے. یہ سارا جس طرح سر وہ ہے تو نہیں, لڑکے آج کل بڑا نعرہ لگاتے ہیں. بابر صاحب, ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو نہیں, لیکن آپ نے میرا خیال ہے کل یا پرسوں دوبارہ 3 دن کی ضمانت تھی, پیش ہونا ہے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی, مجھے ایک بات کریں, قانون کی ٹوپی ذرا اتار کے سائیڈ میں رکھیں, سیاستدان کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھیں. کیا اگلی پیشی میں جب پیش ہوں گے ضمانت دہشت گردی کی عدالت میں, آپ کو وہ گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ضمانت مزید آگے جاتی ہے اور یہ کیس کوش ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, گرفتاری مجھے نہیں نظر آ رہی اس کیس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کیس میں جو پروسیکیوشن ہے, جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اور وہ سارے جو خواہشیں رکھتے ہیں, وہ سارے جو ایجنڈا رکھتے ہیں, وہ سارے جو اس کا اظہار بھی کھل کے کرتے ہیں, ان سب کے لیے سرپرائزز ہیں. یہ میں بتا سکتا ہوں. اب آپ نے پولیٹیکل بات مجھ سے پوچھی ہے تو میں نے پولیٹیکل بات کر دی. دیکھیے اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے ہم گرفتار کر لیں گے, وہ کہتے تھے پشاور کی بیل کو ہم نہیں مانتے, گرفتار کیا پھر نہیں. دہشت گردی کا پرچہ کرنے کے بعد پہلے 1 میٹنگ ہوئی, دوسری پھر 11 میٹنگز ہوئی ہیں کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے. تو گرفتار ہو سکا نہیں ہو سکا نا. تو اس لیے ان کا ڈیزائن اور ہے اور جو قوم ہے اس کا ڈیزائن اور ہے, اور ہم قوم کے ڈیزائن کے مطابق اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ گیم آف نروز چل رہی ہے, دہشت گردی بن گئی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گیم آف نروز چل رہی ہے کہ ادھر سے ایک بیان آتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, آپ آئی جی سے پوچھتے ہیں یا اس طرح کے پولیس افسران سے جب رپورٹرز پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ آپشن زیر غور ہے اور فیصلہ کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ. ایک تو بات یہ کی جاتی ہے کہ بنی گالہ سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام ہے بیکاز ان کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا, لیکن وہ کل میریٹ بھی آئے تقریر کرنے, وہاں سے بھی گرفتار نہیں کیا گیا ان کو. سو یو تھنک اٹس اے گیم آف نروز. یہ اب ایک جو لڑائی ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر بھی چل رہا ہے یہاں پہ, کون کس کو زیادہ مینٹلی اپسیٹ کر سکتا ہے. نہیں, ایبسلیوٹلی یس, آپ کی میں بات پہ کہتا ہوں. دوسرا اس کا جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے گھروں میں بٹھا دیجیے, وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کا جو تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے وہ ڈیسپریشن ہے. جہاں تک ان کے اعلانات کا تعلق ہے, یہ وہ ہیں سارے جو یہ کہتے تھے, میں وہ نہیں کہتا وہ کہ ہمارے بیرون ملک کیا پاکستان میں بھی اثاثے نہیں ہیں, یہ ہر مہینے نواز شریف کی واپسی کی تعریف دیتے ہیں. اس وقت 27 کلومیٹر پہ اور چٹے موڑا تھوڑا بن لگی تھا چھو تو گولڑے موڑا جی تین حکومت تھی نا, باقی پاکستان ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اس کو لانے سے یہ ڈرتے ہیں. پہلا انہوں نے جو پلان یہ تھا وہ یہ تھا کہ لاہور میں لا کے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے وہ ریڈ کارپٹ پہ چلتا ہے, اسی طرح اپنے پیلس میں جائے گا ملزم, اور اس سے پہلے ہم ایک لیگل امینڈمنٹ لا رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ تیار پڑا ہوا تھا ڈرافٹ ان کی میز کے اوپر. میری اطلاع یہ ہے, وکیل ساری طرف کے ایک دوسرے کو ملتے بھی رہتے ہیں, تو وہ ڈرافٹ جو تھا وہیں رہ گیا. اور پنجاب میں جو رجیم چینج تھی, حمزہ کو لانے کا سبب یہ تھا. دوسرا پھر پلان بھی بنا کہ یہاں 1-2 پراپرٹی ڈیلروں کے دیکھے گئے جو بڑے بڑے پیلسز ہیں کہ اسلام آباد میں لا کے کس طرح سے رکھا جائے. وہاں ایشو یہ پیدا ہو گیا کہ پورا اسلام آباد وہاں چور کے نعرے لگائے گا اور غدار کے نعرے لگائے کھڑا ہو جائے گا جا کے. تو یہاں تینوں MNA پاکستان تحریک انصاف کے نارتھ میں ہم نے ان کا صفایا کیا ہوا ہے, اور نارتھ کے ساتھ پیچھے جی بھی لگتا ہے وہ بھی ہمارا ہے. اساں نے پہاڑا نے پچھلے پاسے ماڑے کرائے نے 3-2 تساں نے کرائے چلنگی تے راہ جڑے جانے نو آزاد کشمیر جانے. تو اس لیے ان کے لیے وہ پلان بھی نہیں چل سکا. وہ ساری ڈیسپریشن وہ اس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ عمران خان نہیں ہے. میں جتنے بھی کیسز اس وقت تک بنے ہوئے ہیں, میں ایک صرف جملے میں کہہ دیتا ہوں. جو توشہ خانہ ہے ان کے منہ کے اوپر جا کے لگے گا, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ پہلے کسی کورٹ آف لا, 3 لفظ ہیں, کورٹ آف لا کی ججمنٹ ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ یہ آدمی بددیانت ہے, تب وہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے اور نہ ٹریبونل آف لا ہے. دوسرا جو وہ کیس کہہ رہے تھے دہشت گردی والا, اس میں بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اور جو باقی کیسز ہیں, اب جو سب جوڈس ہیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا جان کے, لیکن باقی جو کیسز ہیں ان کیسز میں بھی جتنا ان کے اندر PDM کے اندر جوش و جذبہ ہے, اتنا قانون وہاں پہ موجود نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کر سکے گا. تو کنٹیمپٹ از اسینشیلی بٹوین دی کورٹ اینڈ دی کنٹیمنر, اس لیے اس کو انہوں نے سیاسی بنا دیا ہے.